وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. And we have indeed made the Quran easy to understand and remember. Then, is there any that will remember or receive admonition? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حضرات و خواتین، ہم لوگوں نے قرآن مجید کو کیسے سمجھنا چاہیے، اس موضوع کو لے کر ہم پہلی مجلس میں کچھ تمہیدی باتیں سنے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ جاننا شروع کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے خود قرآن کا ہی سہارا لینا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر صحیح احادیث کا ہم کو سہارا لینا چاہیے. اس کی مثالوں کے طور پر 2-3 مثالیں آپ کے سامنے آئیں، اور پھر مزید اسی طرح سے کچھ اور بھی یہاں آپ کے پاس مثالیں دی گئی ہیں، جس میں ایک آیت سورہ قلم کی یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی. ساق کہتے ہیں یہ جو پیروں کا اوپر کا حصہ ہے، پنڈلی جس کو کہتے ہیں ہم، تو اس کو جو نا ساق کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں جو اللہ نے یہ بات بتلائی کہ جس دن پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی خود اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر آپ کے پاس بالکل صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یکشف ربنا عن ساقہ، کہ پروردگار اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا. یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جب بندوں کو قیامت کے دن اٹھا دیں گے تو اس وقت کی جو نا یہ بات بہت لمبی طویل حدیث ہے، تو اس کے اندر یہ ٹکڑا یہاں پر جو نا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے تو جتنے بھی مومن اور مرد اور عورتیں ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی یعنی کہ امت مسلمہ میں سے ہوں یا پھر اور بھی دوسری امتوں میں سابقہ انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں، سابق انبیاء، ان تمام پر ایمان لانے والے جتنے بھی مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، یہ سب سجدے میں گر پڑیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر ساق کا جو لفظ اللہ نے ذکر کیا تو اسے ویسے ہی آپ نے برقرار رکھا. یہ آپ نے بتلایا کہ اللہ تعالی کی پنڈلی بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بہت ساری باتیں قرآن مجید میں دوسری آیتوں میں بتلائے ہیں. جیسا کہ اپنے لیے آنکھ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، اپنے لیے ہاتھ ثابت کیے ہیں، تو ویسے ہی یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے پنڈلی کا لفظ استعمال کیا، اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے اس کو ویسے ہی برقرار رکھا. تو یہاں ہم کو حدیث کے ذریعے اس آیت کی وضاحت یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی ہے. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ صفت ذات کہلاتی ہے، یعنی کہ اپنی ذات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت دی ہے. تو اس میں ہم کو کیفیت جاننے کی کوشش نہیں کرنا ہے. عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے تعلق سے یہ ہم کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں سمیع کہا ہے، سننے والا، دیکھنے والا کہا ہے، کلام بھی کرتا ہے کہا ہے. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے، آنکھ ثابت کی ہے، پیر اللہ کے رسول نے ثابت کیے ہیں، پنڈلی ثابت ہو رہی ہے. تو ان تمام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب صفات ہیں. لیکن کیسی ہیں؟ کیا اللہ کی پنڈلی بھی یا اللہ کے ہاتھ بھی ہمارے ہاتھوں کی طرح سے ہیں؟ یہ معلوم کرنے کی کیفیت ہم کو نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے.
اس لیے کہ نہ اللہ کے رسول نے کبھی اس کے بارے میں وضاحت دی اور نہ ہی صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ جیسے کہ فرماتے ہیں، ابلیس سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ صحابہ نے بھی یہ آیتیں سنی، اللہ کے رسول نے ان کو پڑھ کر سنایا، لیکن کبھی کسی صحابی نے یہ پوچھنے کی جرأت نہیں کی کہ اللہ نے اس میں ہاتھ اپنے لیے کہا ہے تو اللہ کے ہاتھ کیا ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اپنے بارے میں ایک ہی آیت کے اندر واضح بات بتلا دی، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے اتار دی تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اتارنے کے بعد بھی یہ سوال کرنا گویا فضول ہوگا۔ اللہ نے جب اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اس کے مانند کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کیا سوال، کیا معنی رکھتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے ہاتھ ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو ہماری طرح سنتا ہے، ہماری طرح دیکھتا ہے؟ یہ طرح یعنی کس کی طرح، اس ٹوہ میں ہم کو لگنا نہیں ہے۔ تو وہی بات یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوم یکشف عن ساق جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، تو ہم کو اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی کہ یہاں ساق سے مراد جو پنڈلی ہے تو یہ حقیقی پنڈلی ہے، لیکن اللہ کی پنڈلی کیسی ہوگی یہ ہم کو معلوم نہیں کرنا ہے۔ تو یہ معنی یہاں پر ہم کو بتلایا گیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت بھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انعام کی آیت جس میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یعنی ایمان بھی ایک طرف رکھتے ہیں اور ساتھ میں ظلم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو صحابہ پر یہ آیت ذرا شاخ گزری، یعنی کہ ان کو اس سے تکلیف ہوئی۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جس سے ظلم نہ ہوا؟ ہر کوئی ظلم کچھ نہ کچھ کر ہی جاتا ہے، کبھی کوئی غصے میں آ گیا کسی کو برا بھلا کہہ دیا، یا کبھی گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا، بیوی سے کوئی بات ہو گئی، یا بچوں پر کبھی کوئی مار دیا، کچھ کر دیا، مختلف قسم کا ظلم بہرحال ہوتا ہی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالی ہماری نجات کے لیے اور ہم کو جو اجر دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ ظلم انہوں نے نہ کیا ہو تو ایسے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نجات ہے۔ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس آیت میں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو یہ جو معنی ہے اس میں ظلم سے کیا مراد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور کہا کہ کیا تم لوگوں نے لقمان کی وہ بات نہیں سنی جس میں اللہ تعالیٰ نے لقمان کی زبانی جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو اس وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بچے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو اطمینان دلایا اور کہا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ
کسی پر زیادتی کر دیا، یہ کر دیا، تو یہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ جن ایمان والوں کو نجات کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، جن کو امن و امان کا مجدہ سنایا جا رہا ہے، تو وہ کیسے ایمان والے ہیں؟ ایسے ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ ورنہ بہت سارے بندے ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے بندے اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی ہی عام ہے کہ ایک طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم مومن بندے ہیں، لیکن جہاں ان کو کوئی تکلیف ہوئی یا کسی تجارت میں کوئی گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، یا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا یا خود بیمار ہو گیا، تو ایسی سب صورتوں میں کیا کرتے ہیں صاحب؟ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے، یا اور کسی نقصان سے ان کو چھٹکارا پانے کے لیے، کسی مصیبت اور تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں کسی ولی کے پاس، کسی نہ کسی انسان کے پاس، یا کوئی تعویذ پہنتا ہے، کوئی کالی ڈوری پہن لیتا ہے، بغیر کسی اس کے بھی۔ آج ہمارے اپنے بہت سارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالی ڈوری اتنی عام ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ ایمان ایک طرف سے کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ پر میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف اللہ پر ایمان ہے یہ کہہ دینا کافی ہے؟ بلکہ یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ عقیدہ کوئی بندہ رکھے گا تو پھر وہ کالی ڈوری کیوں باندھنے لگے گا؟ بلکہ اس کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہاں میں ایک طرف اللہ پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن دوسری طرف میں کالی ڈوری پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ اس میں بھی طاقت ہے، یہ بھی مجھے نقصان سے بچا سکتی ہے، نظر بد سے بچا سکتی ہے۔ یہ سب ہوتا ہے تو تب یہ انسان، تو یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے بندے اللہ پر اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات بتلاتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بتلاتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی ظلم کی آمیزش نہیں کی اس ایمان میں، تو ظلم یہ جیسا کہ صحابہ جب اس آیت کو پڑھے تو فوراً وہ لوگ گھبرا گئے کہ ظلم تو بہرحال چھوٹا موٹا کسی نہ کسی سے ہوتا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے یہ قید لگا رہے ہیں، یہ شرط لگا رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ کوئی ظلم نہ ہوا ہو۔ اینا لم یظلم، یہی جو نہ آ کر اللہ کے رسول کے پاس شکایت کرتے ہیں صحابہ کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے ایسا جس سے کوئی ظلم نہ ہوا ہو؟ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور کبھی انہوں نے ایمان کے دعوے کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، ہاں دوسرے اور جو بھی گناہ وغیرہ کیے ہیں، تو ایسے جو مومن بندے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آخری ٹھکانہ ان کا تو جنت ہی ہے۔ البتہ کوئی مومن بندہ بغیر شرک کے جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے لیکن اس کے گناہ اگر ہیں شرک کے علاوہ دوسرے گناہ، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت، کہ اللہ چاہے تو اس ایمان کی دولت کی وجہ سے جو وہ ساتھ میں لے کر گیا اور اللہ تعالیٰ سے جا کر ملا، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر سکتے ہیں، اپنی رحمت کی بارش کر کے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو معاف کر کے بغیر کسی سزا کے اسے جنت بھی بھیج سکتے ہیں۔
یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی جو سزا ہے وہ سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کار اسے جنت ضرور بھیجیں گے۔ یہی مطلب ہے ان تمام احادیث کا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت میں داخل ہوگا کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کے ساتھ جو بھی جائے گا تو اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہونا یقینی ہے۔ ہاں البتہ جو بندہ بغیر گناہوں کے جائے گا تو ایسی صورت میں وہ پہلی فرصت میں تو جنت میں جائے گا، لیکن جو گناہوں کے ساتھ جائے گا تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دو معاملات میں سے کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے کہ چاہے تو بغیر کسی سزا دیے اپنی رحمت سے اسے جنت میں بھی داخل کر سکتے ہیں، یا پھر جس سزا کا وہ مستحق ہے وہ سزا دینے کے بعد اس کو دھل کر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ ہم کو یہاں پر بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں ہمیں احادیث کا سہارا لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا کلام بہت سا اس کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر حدیث کے سہارے کے ہم قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اسی پر ہم عمل کر کے جنت پہنچ سکتے ہیں، تو یہ ان کی یہ خام خیالی ہے۔ بہت ساری باتیں قرآن مجید کے اندر بالکل مجمل طور پر بغیر وضاحت کے بتائی گئی ہیں، اور ان کی بہت ساری وضاحت کس میں ہے؟ حدیث ہی میں ہم کو ملتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وظائف یعنی کہ جو ڈیوٹیز آپ کی دیں، تو ان میں سے ایک ڈیوٹی یہ بھی اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ بھی ایک ڈیوٹی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف نصیحت والی بات اتاری ہے۔ کیوں اتاری ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کر کے بتائیں جو کچھ ان پر اتارا گیا ہے یا ان کی طرف جو چیز اتاری گئی ہے اسے آپ ان کے سامنے کھول کر بتائیں، اس کی وضاحت کریں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈیوٹی رہی ہے۔ تو آپ کے جو فرائض منصبی رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کرنا، تو اس میں سے ایک فرض آپ پر یہ بھی فریضہ رہا کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیا اس کی وضاحت بھی لوگوں کو کرنا ہے۔ اسی لیے آپ نے بتایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ لوگوں سنو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی جیسی ایک دوسری چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ دوسری چیز کیا ہے؟ یہی احادیث ہیں، یعنی قرآن کی وضاحت کرنے کی جو نا صلاحیت، اس کی بھی جو نا ڈیوٹی مجھے دی گئی ہے۔ تو یہ بھی، اور خود اس حدیث سے ہم کو یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن اور قرآن جیسی چیز دی گئی، تو جیسے قرآن کے اندر ہمارے لیے احکامات دیے گئے ہیں، باتیں بتلائی گئی ہیں، تو ویسے ہی گویا کہ احادیث میں بھی ہمارے لیے بہت سارے احکام اور بہت ساری باتیں ہدایات ہم کو دی گئی ہیں۔ اور قرآن جیسی چیز سے ہم کو یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پر عمل کرنا جیسے فرض ہے ہمارے لیے ضروری ہے، تو قرآن جیسی دوسری چیز جو حدیث مجھے دی گئی تو اس پر بھی گویا عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو بغیر احادیث کے سہارے کے اگر ہم قرآن سمجھنے جائیں گے تو گمراہ ہونا یقینی بات ہے۔ معمولی سی بات، قرآن مجید کے ذریعے اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا جائیں گے، یہ معلوم کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے۔ اور نماز، ہر نماز کی وضاحت کس نے کی ہے؟ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنا آپ قرآن سے بتانا چاہیں گے تو نہیں بتا سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنا ہے، کہاں ہے؟ مغرب کی 3 پڑھنا ہے، کون بتایا ہے سب؟ ان سب کی وضاحت اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول نے ہم کو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا نماز قائم کرنے کا، لیکن
روزانہ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کون نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، ایک رکوع کرنا ہے، 2 سجدہ کرنا ہے، یہ ساری تفصیل کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے رسول نے ہم کو بتلائی ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا معاملہ لے لیجئے آپ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تو بتلا دیا کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کس مال میں فرض ہے، کب فرض ہے، کیسے ہم کو دینا چاہیے، کس کس کو دینا چاہیے، یہ تو اللہ نے بتایا ہے، لیکن بہت ساری تفصیلات قرآن مجید میں ہم کو نہیں بتلائی گئی۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ کو حدیث جب تک آپ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کو یہ سب باتیں نہیں معلوم ہو سکتی ہے۔ روزہ رکھنے کی بھی بات ہے تو یہ آپ کو ساری تفصیلات اس طرح سے ہم کو حدیث کے اس کی مدد کے بغیر ہم جو نہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی تفسیر میں سب سے بڑا کردار احادیث کا ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر خود قرآن کے ذریعے ہو یا پھر اس کے بعد اگر ہم کو قرآن میں کوئی وضاحت کسی بات کی نہیں ملتی ہے تو دوسرے مرحلے میں ہم لوگ حدیث کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے ہم قرآن کی تفسیر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، قرآن ہے اور حدیث، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور احادیث جو بھی صحیح احادیث ہیں تو ان صحیح احادیث کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ اب ایک بات ایسی ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن اور حدیث وغیرہ کے اندر بسا اوقات ایسی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں جسے ہم اگر اپنی عقل کے ذریعے معلوم کرنا چاہیں تو وہ ناممکن ہے۔ کتنی باتیں قرآن مجید میں غیب کے تعلق سے بتلائی گئی ہیں، اور ویسے ہی حدیثوں کے اندر بھی بہت ساری باتیں بتلائی گئی ہیں کہ ان سب باتوں کو اگر انسان یہ کہے کہ یہ سب باتیں اگر میری عقل میں آئیں گی تو میں ان کو لوں گا، ورنہ یہ بات میرے عقل سے باہر ہے تو میں اس کو نہیں لوں گا، اگر یہ کہے گا تو قرآن کی بہت ساری آیتوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور بہت ساری صحیح حدیثیں ہیں تو ان کو بھی سب چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ایک بات انسان کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی علم دیا ہے تو یہ بہت تھوڑا سا ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ پوری دنیا کی جتنی ترقی جو بھی آج دیکھ رہے ہیں یہ سب اس تھوڑے سے علم کا نتیجہ ہے۔ انسان کی عقل اتنی بلند نہیں اور اتنی پختہ نہیں کہ وہ اس کائنات کی ہر چیز کو معلوم کر لے یا ماورائے کائنات کو بھی معلوم کر لے، بلکہ ابھی تک اس کائنات میں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، نہیں معلوم کر سکتی ہے۔ سمندر کی تہ میں کتنی چیزیں ہیں، زمین کے پیٹ میں کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، کائنات فضا میں کیا کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں ابھی انسان تحقیق ہی کرتا جاتا ہے اور اس کے سامنے کتنی باتیں آتی جاتی ہیں، نئی نئی چیزیں اس کے سامنے نکلتی جاتی ہیں۔ تو یہ عقل انسانی اس کی پہنچ ایک حد تک ہی ہے، اس حد سے تجاوز کر کے اگر کچھ معلوم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی بہت ساری باتیں اور حدیث کی بھی بہت ساری باتیں کبھی ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہاں اگر ہم اپنی عقل کے ذریعے ہی معلوم کرنے کے بعد ہی میں اسے مانوں گا اگر کہیں گے تو ایسی صورت میں ماننے سے ہی انکار کر دے گا انسان۔ تو اس لیے بعض باتیں جہاں ہمیں اپنی عقل کے اندر سماتی نہیں ہیں تو وہاں ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کوئی جھوٹ بات تو نہیں بولتے، اور ویسے ہی اللہ کے رسول کا کلام حدیث ہے، حدیث رسول، تو یہ بھی بالکل سچے رسول ہیں، آپ کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے تو ان کی باتوں پر بھی پورا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بہت ساری حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں بتلائی ہیں
کہ زمینوں کا حشر کیا ہوگا، آسمان کا حشر کیا ہوگا، یہ سورج چاند کیسے ہوں گے، قرآن میں بہت ساری تفصیلات بتائی گئیں. اور ویسے ہی آپ کے پاس اور اسی طرح سے قرآن میں یہ بات بتلائی گئی کہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ کہا گیا کہ ان کو تولا جائے گا. اب ہر انسان اگر اپنی عقل سے سوچنا چاہے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں 2 رکعت، اب یہ کوئی ایسی ٹھوس چیز تو نہیں کہ اسے اٹھا کر ترازو میں رکھا جائے. تولنے کے لیے ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جسم ہونا چاہیے کہ اسے اٹھا کر رکھ کر تولا جائے گا. اب میں روزہ رکھ دیا ایک دن اللہ کے لیے، تو وہ روزہ اس کی کیا شکل ہے کہ اسے اٹھا کر ترازو میں رکھا جائے. نماز میں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، سچ بولتا ہوں، تو یہ سب ایسے اعمال ہیں کہ ان کی تو کوئی جسم ان کا ہے نہیں، تو اس کو کیسے تولا جائے گا. آپ کو اس فکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے جب بتایا ہے کہ بھئی یہ سب چیزیں تولی جائیں گی، اعمال وزن کیے جائیں گے، اس کی کیا کیفیت ہوگی وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ 2 کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی محبوب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کہنا یہ جو نا اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے ہی محبوب کلمات ہیں، اور زبان پر ادا کرنا بھی ان کا بڑا آسان ہے، اور میزان میں بڑے ہی وزنی ہوں گے. تو انسان سوچ سکتا ہے، اپنے طور سے اگر سوچے گا تو ہرگز اس کو جو نا نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں بتلائی ہیں کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. اور جو لوگ علم میں ڈٹے ہوئے ہیں، پختہ علم والے ہیں، تو یہ لوگ ایسی بہت ساری باتوں کی حقیقت جاننے کے تعلق سے آ کر کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ. ان کا بس یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ نے جب یہ بات اتاری ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے رب کی جانب سے ہے. اللہ نے وزن کرنے کا بات، وزن اعمال تولے جانے کی بات بتلائی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں جو علم میں پختہ لوگ ہیں، تو ان لوگوں کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آمنا بہ، کہ بھئی ہم اس پر ایمان لے آئے. پل صراط کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ بالکل بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز. اب انسان سوچ میں پڑے گا کہ بھئی اس پر کیسے انسان چل سکتا ہے، کیسے اس کا گزر ہوگا، کیا ہوگا. لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی ہے تو جیسے صحابہ نے تسلیم کیا، بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی بہت ساری باتیں جو قرآن کی ہیں اور صحیح احادیث کی ہیں، جو ہماری اپنی عقل میں آتی ہوئی نہیں لگتی ہیں، مگر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب یہ اللہ نے کہا ہے اور رسول نے جب کہہ دیا تو اسے ہم کو تسلیم کرنا ہی ہے. تو یہ کچھ باتیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات بتلائی، بالکل سورہ بقرہ ہی کی ابتدا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین کی جو صفات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. بھئی متقی کون ہے؟ تو ان کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جو لوگ غیب کی باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انسینس، جس کو کہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں اور کوئی بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، تو ایسی تمام باتوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے. تو یہ مومنین کی صفت ہونی چاہیے. تو اس لیے قرآن کی تفسیر اگر ہم حدیث کے ذریعے جب کرنے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں کچھ ہمارے اپنے سمجھ سے باہر بھی ہوں، مگر اس کے باوجود جب قرآن نے کوئی بات بتلا دی یا حدیث نے کوئی بات بتلا دی تو اسے اگر وہ حدیث صحیح اگر ثابت ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنا اور اسے ماننا ہمارا اپنا فریضہ ہوتا ہے. ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ حدیث کے لیے صرف ایک ہی شرط کہ بھئی وہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے.
اگر صحیح ثابت ہو گئی تو پھر اس پر عمل کرنا اور اسے ماننا، تسلیم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی تفسیر یا اسے سمجھنے کے لیے دوسرے نمبر پر ہم احادیث کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی تفسیر سے مدد لینی چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں ہم صحابہ کی باتوں کو قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ کی باتوں کا کیوں سہارا لیں؟ بھئی صحابہ بھی تو انسان ہی تھے، وہ رسول تو نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی ہر بات قبول کرنے کے لیے، ماننے کے لیے ہم کو کہا ہے تو وہ صرف رسول ہے۔ رسول کے علاوہ جتنی بھی شخصیات ہیں، بڑے سے بڑے صحابہ ہوں، بڑے بڑے ائمہ ہوں، کسی کی بھی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے۔ قرآن سمجھنے میں صحابہ کی باتوں کو لینا، یعنی صحابہ نے اگر قرآن کی تفسیر، کسی بات کو سمجھنے کے لیے نہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے اور نہ ہی احادیث میں ہم کو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے، کہیں کوئی بات نہیں بتائی گئی، ایسی کوئی بات سمجھنے کے لیے صحابہ میں سے کسی نے اگر قرآن کی کسی بات کی وضاحت کی ہو تو اس بات کو ہم مقدم رکھیں گے، اسے ہم سب سے فرسٹ پریفرنس اس کو جو نہ دیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے صحابی کی اس بات کو گویا کہ ہم پریفر کریں گے۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی جب ہم کہتے ہیں تو صحابی کون ہے صاحب؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی ملاقات ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ رہے ہوں، صحبت سے نکلا ہوا یہ کلمہ ہے صحابی، یعنی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے ساتھی۔ تو اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں، قرآن مجید کا نزول جو ہوتا رہا تو اس نزول کے وقت یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہے۔ تو کون کون سی آیت کس موقع سے نازل ہوئی، کس مناسبت سے نازل ہوئی، تو یہ ساری باتیں صحابہ کے علم میں تھی، اور یہ چیز کسی بھی قرآن کی بات کو سمجھنے کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے، جس کو کہ ایک خاص علم اسباب نزول قرآن کے نازل ہونے کے کیا اسباب ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں جو ہمارے پاس 6600 سے کچھ زیادہ آیتیں اس کی جو ہیں، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو نازل نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو یہ مختلف اوقات میں جیسے جیسے ضرورتیں رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو بسا اوقات قرآن مجید کی آیتیں کسی خاص واقعے کے پیش آنے پر نازل ہوئی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ آ کر اللہ کے رسول سے کوئی سوال کرتے اور اللہ کے رسول کے پاس اس کا علم نہیں ہوتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ کفار اور مشرکین وغیرہ اللہ کے رسول کو عاجز کرنے کے لیے کوئی سوال کرتے ہیں، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل کر کے ان کو چپ کراتے ہیں، ان کو عاجز کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید کے نازل ہونے کے بہت سارے اسباب مختلف، کوئی واقعہ پیش آیا معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی حادثہ ہوا، اب اس کا کیا حکم ہو یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے، تو وہاں اب بات آتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک صحابی، وہ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اگر ایسی بات اگر پیش آ جائے تو اللہ کے رسول، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی تھی کہ جو لوگ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں
کہ وہ انہوں نے زنا کیا ایسے، اور پھر اس کے بعد اگر 4 گواہ نہیں پیش کرتے تو ان لوگوں کو 80 کوڑے برسائے جائیں گے۔ یہ بات جب آیت اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں تو ایک صحابی اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اگر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے دیکھوں تو میری تو غیرت یہی کہے گی کہ میں پہلی فرصت میں اسے جو نہ کیا ہے ختم کر دوں۔ میں کہاں 4 گواہ کو تلاش کرنے جاؤں کہ بھئی آؤ تم لوگ بھی دیکھو کہ میری بیوی یہ زنا کر رہی ہے فلاں کے ساتھ، پھر اس کے بعد میں آپ کی مجلس میں آ کر جو ہے مقدمہ پیش کروں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالی اس میں سے جو عام قاعدہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت پر زنا وغیرہ کی کوئی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ پیش کرے تو ایسی صورت میں ان کو 80 کوڑے برسائے جائیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون پیش کیا تو اس میں سے ایکسپشن نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کس کے لیے؟ میاں اور بیوی کے لیے، کہ کوئی میاں اگر اپنی بیوی پر یہ تہمت لگائے تو اس کے لیے 4 گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا دوسرا قاعدہ ہے۔ تو گویا یہ آیت دیکھیے، اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب یہ قانون نازل کیا، پھر اس کے بعد ایک صحابی نے اعتراض کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نازل کرتے ہیں کہ بھئی کوئی مرد یعنی کہ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی پر اس طرح سے الزام لگائے تو اسے 4 گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ میاں اور بیوی آپس میں قسم کھا کر کہیں گے۔ شوہر اگر الزام لگاتا ہے تو وہ 5 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے اس گناہ میں یا اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور اگر وہ جھوٹا ہے یا پھر بیوی کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ اسی کے برابر قسم کھا کر کہے کہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے اور میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، جس کو کہ ملاعنہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس پر لعنت کرے گا اور وہ اس پر لعنت کرے گی، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر پھٹکار ہو، مجھ پر لعنت ہو اگر میں نے یہ گناہ اس کو کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اور وہ کہے گی کہ اسی طرح سے میں نے اگر یہ گناہ کیا ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ الگ سے قاعدہ بتایا گیا، اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، جیسا کہ مزید قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ اگر آپ لوگ کہیں سفر میں ہوں یا بیمار ہوں اور پانی استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں یا پانی ہی نہیں ملتا آپ کو، تو ایسی صورت میں آپ لوگ تیمم کر سکتے ہیں صاف مٹی پر ہاتھ مار کے۔ اب اس کے لیے بھی ایک واقعہ ہے اسی طرح سے کہ اللہ کے رسول وغیرہ کسی غزوے میں گئے ہوئے تھے، واپسی ہو رہی تھی، جنگ سے ایک واپسی ہو رہی تھی، تو ایک جگہ قیام کیا گیا۔ اب قیام کیا گیا تو اتفاق سے وہاں سب لوگ جب واپس ہو رہے تھے تو واپس ہوتے ہوئے حضرت عائشہ اسی جگہ جہاں وہ لوگ قیام کر رہے تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہلکی پھلکی تھیں، وہ شاید قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں، تو ان کو جیسا کہ آج پالکی دیکھتے ہیں صاحب کہ جس میں جو مہارانی وغیرہ ہوتے تو ان کو سب اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، تو ویسے ہی اس زمانے میں بھی خواتین زیادہ چل نہیں پائیں گی کہہ کر کچھ مرد حضرات ان کو پالکیوں میں بٹھا کر لے جاتے تھے کچھ دور تک اس طرح سے۔ تو ویسے ہی حضرت عائشہ کی پالکی کو اٹھانے کے لیے جب صحابہ آئے تو وہ تو چونکہ ہلکی پھلکی تھیں تو وہ لوگ یہی سمجھے کہ اس میں موجود ہیں، اور وہ خالی پالکی ویسے ہی لے کر چل دیے، پورا قافلہ نکل گیا اور حضرت عائشہ اس کے اندر موجود تھی ہی نہیں۔ اور اس کے بعد وہ قضاء حاجت کر کے جب آئیں، قافلے کی جگہ دیکھتی ہیں کہ بھئی جگہ خالی ہو چکی ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پر، تو حضرت عائشہ وہیں انتظار کرتی ہیں کہ جب وہ لوگ وہاں دیکھیں گے، کہیں بھی جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد ان کو جب پتہ چلے گا کہ میں موجود نہیں ہوں تو پھر واپس آئیں گے اور یہیں سے مجھ کو لے کر جائیں گے۔
اور اللہ کے رسول نے ایک اور صحابی صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ سب سے آخر میں آئیں گے کہ وہاں کہیں کوئی چیز چھوٹی اوٹی نہ ہو، تو یہ سب دیکھ کر آپ آئیں گے، تو ان کی وہ ذمہ داری تھی۔ تو وہ صحابی بالکل آخر میں جب اس علاقے کا جناب چکر لگا کر واپس لوٹتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب اتفاق سے وہاں سے ان کو لے کر وہ قافلے کے ساتھ آ کر پہنچتے ہیں۔ تو اسی موقع پر جب حضرت عائشہ کو صفوان بن عسال کے ساتھ آتا ہوا دیکھتے ہیں تو منافقین کا سردار ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول، تو یہ جو کیا کرتا ہے، فوراً الزام لگا دیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ یہ جو ان کے ساتھ منہ کالا کر کے آ رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا واقعہ دیکھیے کہ ایسے موقع پر جب حضرت عائشہ نہیں ہوتی ہیں، سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں وہاں قافلے میں، تو جس کی وجہ سے ان سب کے پاس پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ یہ تیمم کی آیتیں نازل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس واقعے پر، اب یہ سب جو کیا ہے ایک طرح سے ایک سبب نزول، یعنی آیت کے نازل ہونے کا سبب، کہ جب لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ جب پانی ختم ہو جائے تو اس وقت آپ لوگ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اسی موقع پر بعد میں جب یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان صحابی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ ان کی براءت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار کر کی۔ یہ جب اس طرح کی بات عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار نے بات پھیلائی تو بعض صحابہ بھی اسی بات کو لے کر شک میں پڑ گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی جو ذرا غریب تھے، مستح ان کا نام ہے، تو اس وقت وہ بھی اسی بات کو لے کر پھیلا دیتے ہیں کہ عائشہ واقعی صفوان بن عسال کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی۔ اور یہ سننا ہوتا ہے کہ سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بہت دنوں تک بڑے بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں حضرت عائشہ کو لے کر کہ کیا اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو بڑی آسانی کے ساتھ معلوم کر لے سکتے تھے کہ عائشہ نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، لیکن آپ کتنے دنوں تک پریشان رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا کہ والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ یہ جھوٹی خبر ہے کہ حضرت عائشہ کو تہمت جو ان پر لگائی گئی کہ اسے بالکل جو کیا ہے تمہاری جماعت، تمہارے ہی میں سے ایک جماعت نے اس کو پھیلایا ہے۔ تو وہ منافقین تھے جنہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کے رسول کی ذات کو بدنام کرنے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے رسول کی بیوی زنا کا جیسا جرم اس نے کیا ہے، تو اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کا یہ بہترین موقع سمجھ کر ان لوگوں نے اس کو اچھال دیا۔ اس کے بعد ہی سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی کہ جو لوگ اسی طرح سے عورتوں پر، وہ بھی کیسی پاک باز عورتیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ اگر نہیں پیش کرتے تو ان لوگوں کو 80 کوڑے برساؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، یہ لوگ چونکہ قرآن کے نازل ہونے کے اوقات جانتے تھے کہ بھئی کس واقعے کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی، کون سا مسئلہ پیش آ گیا تھا، کس نے کیا سوال کیا تھا کہ اس کے جواب میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح سے جیسا کہ آپ کے پاس دیکھیے صاحب کہ مشرکین جب کسی بھی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہیں آ سکے تھے مکے میں رہتے ہوئے، تو ان لوگوں نے آخر یہی سوچا کہ بھائی ایک وفد تیار کرو، 2-3 آدمیوں کا جو عقل مند لوگ ہوں،
کہاں جائیں؟ یہ لوگ یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں کے پاس جائیں اور وہاں جا کر محمد کو کس طرح نیچا دکھا سکتے ہیں یہ ذرا پوچھ کر آئیں ان کے پاس، اس لیے کہ وہ جو یہود ہیں تو وہ اہل کتاب ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس پہلے سے کچھ اس کے تعلق سے معلومات ہوں اور وہ لوگ اس کا توڑ بتا سکتے ہیں۔ تو وہ سب چیزیں جا کر ان لوگوں کے پاس پوچھ کر آتے ہیں، تو وہ 3 سوال کرنے کے لیے بول کر بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ سچے رسول ہیں یا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بندہ ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ 3 سوالات کیجئے ان سے۔ تو وہ 3 سوالات سورہ کہف کے اندر جس کا تذکرہ آتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں جا کر محمد سے پوچھو، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، اور اسی طرح سے وہ باغ والا 2 جو نا حضرات رہتے ہیں ان کا جو نا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان کے بارے میں 2 باغ والوں کے بارے میں پوچھو، اور اسی طرح سے روح کے بارے میں بھی محمد سے پوچھو بول کے یہ کچھ سوالات جو ہے نا بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں یہ سب سوالات کہ بھئی اگر آپ سچے رسول ہیں تو ذرا اس طرح سے اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ، ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، اور روح کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو یہ سب جنت سوالات کرتے ہیں۔ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں انشاءاللہ کہے بغیر ٹھیک ہے میں کل بتاؤں گا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہی یقین تھا کہ آپ کے پاس تو اس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحی مجھ پر نازل کریں گے تو میں اس وحی کے ذریعے اس کی روشنی میں یہ سمجھے نا باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ سے چوک ہو گئی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو تقریباً 10-12 دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اور یہ کفار اور مشرکین اپنی جگہ پر خوش ہو رہے تھے کہ بھئی محمد نے کل بتانے کا وعدہ کیا اور اتنے دن ہو گئے اور ابھی تک یہ بتا نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب پول کھلنے والا ہے۔ اب اسی طرح سے وہ لوگ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے برابر سورہ کہف نازل کی، اور اس کے اندر یہ تینوں جو بھی وہ لوگ سوالات کیے تھے ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کو تنبیہ بھی کی گئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ کل میں کوئی بھی کام کروں گا یہ کہنے کے لیے ہرگز مت کہو کہ یوں ہی کروں گا، الا ہے کہ اللہ چاہے۔ تو انشاءاللہ مستقبل کا کوئی بھی کام ہم کو کرنا ہے، آنے والے وقت میں کسی سے ملاقات کرنے کا آپ وعدہ کر دیں کہ بھئی فلاں جگہ آپ سے ملوں گا، تو آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں فلاں جگہ آپ سے ملوں گا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بغیر انشاءاللہ کے آئندہ کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے، یہ تنبیہ اللہ کے رسول کو کی گئی۔ تو اس طرح سے بہت سارے صحابہ یہ سارے واقعات جانتے ہیں کہ مشرکین نے اللہ کے رسول کو عاجز کرنے کے لیے یہ سب سوالات کیے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب آیتیں نازل کی ہیں۔ تو یہ سبب نزول یعنی قرآن مجید کی کون سی آیت کس موقع سے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس بیس پر نازل ہوئی، تو یہ ساری باتیں بہت سارے صحابہ کرام کو معلوم تھی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں اسے معلوم کرنے کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے۔ آگے آپ کے پاس وہ بھی چیزیں جو نا بتلائی گئی ہیں کہ قرآن مجید کے اسباب نزول کہ آیتیں کس موقع سے نازل ہوئیں، کس مناسبت سے نازل ہوئیں، تو یہ سب معلوم کرنا بھی قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ تو صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی جن کو یہ سب باتیں معلوم تھیں۔ ہاں، ایک طرف سے یہ بھی بات ہے، اور دوسری طرف سے صحابہ نے کن سے سب کچھ سیکھا ہے؟ خود اللہ کے رسول سے ہی انہوں نے سیکھا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ بہت ساری باتیں جو حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنی ہیں، تو بسا اوقات وہ لوگ یہ بھی کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول سے میں نے سنی، آپ نے اس طرح سے فرمایا۔ کبھی یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں
اور کبھی کبھی کوئی موقع جب آتا ہے ان سے کوئی سوال کرنے والا فتویٰ طلب کرتا ہے تو وہ فتویٰ دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا کہہ کر بتانے کی بجائے اسی حدیث کو بیس بنا کر ڈائریکٹ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں. تو ویسے ہی کسی آیت کی تفسیر بھی ممکن ہے کہ صحابی نے اللہ کے رسول سے سن رکھا ہو اور اسے یہ بتائے بغیر کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے، یہ کہے بغیر بھی وہ یوں ہی اس آیت کی تفسیر بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول سے سنی ہوئی بات ان کی ہو سکتی ہے. اور پھر تیسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو صحابہ تھے بالکل خالص عرب تھے، ان لوگوں کی زبان کا جو سلیقہ تھا یہ بگڑا نہیں تھا، بالکل صحیح زبان سمجھنے والے. تو یہ بھی ایک یہاں پر پلس پوائنٹ ہے کہ ان کی تفسیر کو کیوں ہم پریفر کریں گے دوسرے کی تفسیر کے مقابلے میں، کیونکہ یہ اتنی ساری خصوصیات ان لوگوں کے اندر جمع ہیں کہ یہ لوگ ان کا جو بھی علم ہے تو اس علم کو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے حاصل کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں بھی برکت دی اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں میں ڈالی. اور دوسری طرف قرآن مجید کے نازل ہونے کے اسباب وغیرہ کا علم ان کو تھا بہت اچھی طرح سے، اور یہ علم قرآن مجید کو جو کیا ہے سمجھنے میں کہ اس کے نازل ہونے کا سبب یہ سمجھنا خود ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دیا کرتا ہے. تو یہ سارا علم ان لوگوں کو تھا اور وہ لوگ خالص عرب تھے، عربی زبان سے مکمل ان کو واقفیت تھی، عربی زبان کا سلیقہ بگڑا نہیں تھا. یہ بگڑا تو کب بگڑا؟ جب بہت سارے غیر عرب اسلام میں داخل ہو گئے. صحابہ مختلف علاقوں میں فتوحات کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، مختلف علاقے فتح کرتے گئے. تو اس کے بعد بہت سارے غیر عرب اسلام میں جب داخل ہوئے تو یہ سارے لوگ عرب سے ان لوگوں کا اختلاط ہوا، یعنی کہ عرب سے یہ لوگ گھل مل گئے. تو ہماری اپنی زبان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو اور تمل وغیرہ کے اندر جو محاورے ہوتے ہیں بسا اوقات ترجمہ الٹا جو نہ کر دیا جاتا ہے. اردو زبان کا کوئی محاورہ عربی میں یا تمل میں کوئی جو نہ داخل کر دیتا ہے، تمل زبان کی کوئی چیز اردو میں داخل ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں یہ جو غیر عرب کے لوگ تھے اپنی اپنی زبان کی چیزیں یہ لوگ عرب سے جب گھلنے ملنے لگ گئے تو اس میں داخل ہو گئی. تو خالص عربی یہاں سے جو نا کم ہونا شروع ہو گئی. تو اس سے پہلے تک جب کہ صرف صحابہ مکہ اور مدینہ وغیرہ میں رہتے رہے تو اس وقت تک ان لوگوں کی زبان بالکل صاف زبان تھی، خالص عربی زبان. تو اس وجہ سے بھی یہ جو نہ کیا ہے ہم کو صحابہ کی تفسیر کہ اگر کوئی صحابی کسی آیت کی تفسیر کر کے بتاتے ہیں تو اس سے ہم کو مدد لینی چاہیے. قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، اور حدیث کے بعد ہمیں صحابہ کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے. صحابہ کی باتوں پر کیوں اعتماد کریں گے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے. ایسا نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صحابی کی یہ بات ہے اور صحابی کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جن کو حجت بنایا ہے، یعنی کہ جن کی بات لینا فرض قرار دیا ہے، وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں. لیکن صحابہ کی باتیں ہم کیوں لیا کرتے ہیں؟ تو اس کی یہ وجہ ہے کہ صحابہ یہ ایسی جماعت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا ہے. تو یہ صحابہ جب کبھی کوئی قرآن کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی بھی بات اگر بتائیں گے تو ان سے غلطی ہونے کا امکان کم ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، کیونکہ یہ ایسی جماعت صحابہ کی کہ یہ لوگ حق کو بتانے میں کبھی کسی سے ڈرتے نہیں تھے، حق واضح کرنے میں کبھی کسی سے یہ لوگ ڈرتے نہیں تھے. اس وجہ سے صحابہ کی جماعت
یہ ایسی ہے کہ اگر کسی صحابی سے قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر اگر آتی ہے تو ہم اس کو لیں گے. اس آیت کی تفسیر کرنے میں ہم یہی کہیں گے کہ صاحب اس آیت کا معنی اور مطلب فلاں صحابی نے یہ بتلایا ہے تو اس کا یہ معنی ہے. بہت ساری اس طرح کی آیتیں ہیں کہ جن میں اس طرح سے اللہ تعالی یعنی کہ صحابہ رسول نے بہت ساری آیتوں کا معنی اور مطلب واضح کیا ہے، بیان کیا ہے، تو ہم ان کی باتوں کو مقدم رکھیں گے، آگے رکھیں گے. جیسا کہ یہاں آپ کے پاس اس کی بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتلایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا. تو استوا کا کیا معنی ہے؟ تو اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس، یہ حضرت ابن عباس وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حق میں دعا کی تھی، اللہم علمہ التأویل فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل کہہ کر حضرت ابن عباس جو کہ آپ کے چچازاد بھائی ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کو دین میں سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر ان کو سکھا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو حضرت ابن عباس ہیں ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے سب سے بہترین مفسر، اس کی بیان کرنے والے، وضاحت کرنے والے. اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس کو اپنی مجلس شورا میں رکھا کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ جس مجلس میں بیٹھتے تھے تو حضرت ابن عباس ابھی چھوٹے نوجوان رہتے ہیں کہ اس میں ان کو حضرت عمر شامل کیا کرتے تھے. دوسرے صحابہ کو اعتراض بھی ہوتا تھا کہ بھئی آپ اس بچے کو لے کر ہماری مجلس میں کیوں آپ بٹھایا کرتے ہیں؟ یہ تو اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ان کی عمر کے ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم تو بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کو ہمارے برابر آپ لا کر کیوں بٹھایا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ تو ایسی باتیں جانتے ہیں جو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں. تو بہت ساری اس کی مثالیں بھی ہم کو ملتی ہیں کہ جس میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سورہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو حضرت عمر نے یہی بتلایا ان صحابہ کو مخاطب کر کے جو اعتراض کر رہے تھے کہ آپ ابن عباس کو کیوں ہماری مجلس میں شامل کرتے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا بہت سارے صحابہ سے جو موجود تھے کہ بھئی کیا آپ اس سورت کا مطلب بیان کر سکتے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ جب آپ دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے گی، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ دین میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے. اس کا کیا مطلب ہے ذرا بتائیے. تو بہت سارے صحابہ نے ظاہری مطلب یہی بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے تو خوشی کے طور پر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیے. یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور بہت سارے صحابہ نے تو کہا کہ نہیں صاحب ہم کو اس کا مطلب نہیں معلوم ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس سے پوچھتے ہیں کیا آپ اس سورے کی تفسیر کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس بتاتے ہیں کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب ہونے کا، کہ آپ اب زیادہ دن باقی نہیں رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر.
تو حضرت عمر پھر کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس سے یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی وفات کا وقت قریب ہونے کا اس میں اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ سے مخاطب ہو کر حضرت عمر بتاتے ہیں کہ یہ وہ وجہ ہے کہ جس سے میں ابن عباس کو اپنی مجلس میں شامل کرتا ہوں، کہ یہ قرآن مجید کی بہت ساری باتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت کس وجہ سے آئی کہ اللہ کے رسول نے خود ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ تو اس دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کی تفسیر آپ نے کی ہے، اور آپ کی تفسیر بڑی ہی معتبر ہوتی ہے۔ اور ویسے ہی بہت دوسرے اور بھی بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، تو ان سب کی تفاسیر ہمارے لیے بالکل قابل قبول ہونی چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ یہ تو ان کی کوئی بات ہمارے لیے ماننا ضروری تو نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم صحابہ کی باتیں مانیں؟ ایسی بات نہیں ہے صاحب، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ صحابہ کا بھی اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بات ہم دین سمجھ کر اور دین کا ایک فریضہ سمجھ کر نہیں مانیں گے۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ماننا ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے تو وہ صرف اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی ہی بات ہے۔ ان دو باتوں کے علاوہ کسی اور کی بات ویسے ہی مان لینا یہ ہمارے لیے فرض تو نہیں ہے، لیکن اتنا ہم کہیں گے کہ ان کی بات حق کے زیادہ قریب ہے۔ تو اسی وجہ سے آج بہت سارے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کا جو کیا ہے کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہماری طرح سے انسان ہے، ان کی کوئی بات ہمارے لیے ماننا کوئی ضروری نہیں۔ بہت ساری حدیثیں کہ جس میں یا صحابہ کا عمل ہم کو سامنے آتا ہے کہ وہ کوئی عمل کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو صحابی کا عمل ہی نہ ہے، اللہ کے رسول سے کہاں ثابت ہے یہ۔ اگر صحابی کرتے ہیں تو وہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب انہوں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا ہو کہ ایسا کرنا چاہیے، یا کرتے دیکھا ہو کہ ایسا کرنا چاہیے، تو اسی صورت میں کوئی بھی صحابی دین کے نام پر کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کے بارے میں گویا کہ یہ وہم و گمان ہم کر لیں کہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد انہوں نے اپنے طور پر دین میں بہت ساری چیزیں داخل کر دیں، حالانکہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے یہ سب باتیں سن رکھی ہیں کہ ایاکم والمحدثات فی الدین، کہ دین میں کوئی بھی چیز جو ہے نئی ایجاد کرنے سے تم جو بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانہ یا ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کو لے جانے والی چیز ہے۔ اور جہاں آپ نے یہ بھی بات بتلائی کہ ہمارے اپنے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کیا یا کوئی ایسا کام کیا کسی نے جس کی کوئی بنیاد ہمارے دین میں نہیں ملتی تو وہ مردود ہے، تو یہ سب باتیں صحابہ سن کر اپنے طور سے خود سے کوئی عمل کر لیا ہو، یہ اگر ہم تصور کریں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ تو اس لیے دین کی کسی بھی بات میں اگر کہیں ہم کو قرآن اور حدیث وغیرہ کے ذریعے کوئی صراحت کے ساتھ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہاں ہم یہی دیکھنا چاہیے کہ بھئی صحابہ نے کیا کیا ہے، تو تاکہ ہم کو ایک طرح سے اطمینان ہوگا کہ سب یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی صحبت کے لیے چنا ہے، اختیار کیا ہے، اور یہ لوگ دین کے نام پر کبھی جھوٹ بھی نہیں بول سکتے ہیں اور کوئی غلطی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں کچھ وہ باتیں کہ جہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آئی ہے، قرآن میں بھی واضح طور پر کوئی بات نہیں اور حدیث میں بھی کہیں واضح طور پر کوئی بات نہیں، اپنے طور سے جہاں انہوں نے اجتہاد کر کے کوئی بات بتائی، تو ایسی صورت میں صحابہ کے درمیان اختلافات پائے گئے ہیں۔ اور یہ چیز بالکل فطری بات ہے کہ انسان جب اپنی عقل سے کوئی سوچ کر بتائے گا تو وہاں غلطی بھی کر سکتا ہے، اور یہی بات ہم تمام مسلمانوں کو اگر بات واضح ہو جائے، چاہے وہ صحابی ہوں یا کوئی امام ہو یا کوئی بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ جب اجتہاد کی بنیاد پر کوئی بات بتاتا ہے تو وہ غلطی کر سکتا ہے،
وہ معصوم نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے ذہن میں بات ہونی چاہیے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کوئی کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بعض بڑے بڑے علماء یا ائمہ ان سب کے بارے میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے آج بہت سارے اختلافات یہ سب باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہاں، اگر مسلمان بڑے ٹھنڈے دل سے یہ سوچ کر یہ اگر تسلیم کر لیتا ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، جب وہ اجتہاد کر کے کوئی بھی بات بتاتا ہے تو اس میں غلطی ہونے کا امکان ہے، تو ویسے ہی جیسے صحابہ نے بھی اجتہاد کیا تو وہ لوگ بھی غلطیاں کیے ہیں، لیکن یہ اجتہاد کے اندر غلطی ہے، اور اجتہاد کرنے میں غلطی یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس پر خود اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول یہی بتاتے ہیں کہ کوئی مجتہد یعنی بڑا عالم جب وہ اجتہاد کر کے غلطی کر جاتا ہے تو اس پر بھی اسے ایک ثواب دیا جائے گا، اجتہاد کرنے کا ثواب۔ اس نے کوشش کی حق تک پہنچنے کی لیکن نہیں پہنچ سکا، تو کوشش جو اس نے کیا تو اس کوشش پر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ کوئی مجتہد اجتہاد کرے، کوشش کرے اور بالکل صحیح نتیجے تک بھی پہنچ جائے تو اسے دگنا اجر دیا جائے گا، دو اجر، ایک تو کوشش کرنے کا بھی اجر اس کو دیا جائے گا اور حق تک پہنچنے کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یہ ایک بنیادی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اگر انسان تسلیم کر لے تو بہت ساری باتیں جس میں ہم مسلمان آپس میں بہت عرصے سے اختلافات کرتے چلے آ رہے ہیں اور کہیں اتفاق کی کوئی نوبت نہیں نظر آ رہی ہے، یہ بات اگر تسلیم کر لیں کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی انسان چاہے کتنا بڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ کیوں نہ دیا ہو، جب وہ اجتہاد کر کے دین میں کوئی بھی بات بتائے تو ایسی صورت میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ اگر مان لیں تو بہت ساری باتیں، ہمارے بہت سارے اختلافات کبھی کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم یہی تسلیم کرتے کہ نہیں کہ فلاں عالم، اتنا بڑا عالم اور اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے امام، وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے، یہ چونکہ ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے، اس وجہ سے کبھی کبھی ان کی فاش غلطی بھی ہوتی ہے، احادیث اور آیات کی روشنی میں ان کی کوئی بات بالکل ذرا ہٹی ہوئی قرآن اور سنت سے ہم کو نظر آتی ہے، اس کے باوجود ہم لوگ اسے ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی اختلافی مسائل میں جانا نہیں ہے ہم کو ہمارا اپنا موضوع یہ دوسرا ہی، لیکن بات اتنی اہم آئی چونکہ صحابہ کے اقوال اور ان کی باتیں بھی لینے سے بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ صحابہ تو کیا ہیں، وہ کوئی حجت تو نہیں ہے، یعنی ان کی باتیں لینا ہمارے لیے فرض تو نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اپنی جگہ پر یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی باتیں مقدم ہوں گی۔ یہ کب تک؟ جب تک کہ ہمیں قرآن اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ ان کی بات سے نہ ملے۔ ہم صحابی کی کسی بات کو اگر اس طرح سے دیکھیں ہم کہ جس میں ان کی بتائی ہوئی بات قرآن یا حدیث سے ٹکراتی ہوئی اگر ہم کو نظر آتی ہے تو ایسی صورت میں ہم وہ بات ان کی چھوڑ دیں گے۔ خود صحابی کی وہ بات جب ہم چھوڑیں گے تو کسی اور امام یا کسی اور عالم کی بات کو چھوڑنے میں ہم کو کیا عار ہونا چاہیے؟ لیکن کتنی ایسی باتیں ہیں جس میں بڑی صریح مخالفتیں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے بس۔ تو یہاں کچھ مثالیں آپ کے پاس صحابہ کی تفسیر کی دی گئی ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس کتاب تو موجود ہے، اس کے ذریعے آپ تفسیر کی یہ جو نا مثالیں معلوم کر لے سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں ایک بات جس میں ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر صحابی کی تفسیر کسی آیت کی ہم کو نظر آئے اور ان کی وہ تفسیر اگر حدیث کی بتائی ہوئی کسی تفسیر کے مخالف اگر ہم کو نظر آئے تو ایسی صورت میں ہم صحابی کی وہ بات چھوڑ دیں گے، جیسا کہ گزری ہوئی آیت یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود کہہ کر
اللہ تعالیٰ نے یوم یکشف عن ساق بتلایا کہ وہ دن جس دن کے پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی. تو اللہ کے رسول نے اس کی حدیث تفسیر یہی بتائی کہ پنڈلی سے مراد ظاہری پنڈلی ہے. لیکن حضرت ابن عباس سے ایک تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ یوم یکشف عن ساق سے انہوں نے شدت والا دن یعنی بڑی ہی تکلیف کا دن یہ اس کی تفسیر کیا ہے. یعنی ساق وغیرہ کا معنی انہوں نے کوئی نہیں بتلایا بلکہ اس کے معنی اور اس کا مفہوم یہ انہوں نے بتایا کہ یہ بڑی ہی تکلیف اور کرب کا دن. تو سب سے پہلے یہ تفسیر واقعی ان سے روایت ہے صحیح یا نہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے، کیونکہ جتنی بھی تفسیر وغیرہ ہیں تو یہ ان سب کا دار و مدار سند پر ہوا کرتا ہے کہ صحابی کی تفسیر تابعی سنتے ہیں، پھر تابعی سے تبع تابعی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تک جو ہے یہ سب باتیں یعنی کہ علماء جو لکھنے والے جب تک یہ دور نہیں آیا اس وقت تک لوگ صرف سنی سنائی باتیں ہی جو نا سنتے آئے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے پھر تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے وغیرہ. تو تابعین وغیرہ کے زمانے میں سمجھیے کہ ذرا لکھنے کا کچھ زیادہ جو نا معاملہ شروع ہو گیا، اور تبع تابعین وغیرہ کے دور میں اور بھی یہ چیز عام ہونے لگی. تو اس طرح سے سب سے پہلے ہم کو یہ تفسیر جو حضرت ابن عباس کی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ یوم یکشف عن ساق سے مراد کہ یہ بڑی ہی شدت، تکلیف اور کرب والا دن. جبکہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی تفسیر میں یہی بتلایا کہ واقعی پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے. اس کی کوئی اور بات آپ نے دوسری کوئی تفسیر آپ نے نہیں بتائی. تو یہاں اب اللہ کے رسول کی تفسیر میں اور ابن عباس کی تفسیر میں بظاہر ٹکراؤ ہم کو نظر آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر یہ تفسیر ثابت نہیں ہے تب تو مسئلہ ہی ختم ہے. گویا کہ کسی نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ثابت کرنا یا اللہ کے لیے آنکھ ثابت کرنا یا اللہ کے لیے پیر ثابت کرنا ان سب چیزوں کو مانتے نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب اگر ہم اللہ کے لیے ثابت کریں گے تو گویا اللہ کے لیے جسم ثابت کرنے والی بات ہو جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کو گویا تشبیہ دے رہے اپنے آپ سے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ویسے ہی اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، آنکھ ہیں کہیں گے تو گویا اللہ ہمارے مشابہ ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں تصور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور اللہ کی آنکھیں کہنے سے وہ آپ کی طرح سے ہے بول کے کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں تو وہ اللہ کے لائق. آپ کو صرف اتنا کہا گیا کہ آپ یہ ثابت کریں. تو اس طرح سے ہمارے اپنے مسلمانوں میں کچھ گروہ ایسے ہیں جو یہی سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں، پنڈلی، ہاتھ، آنکھ یا پھر قدم، پیر، تو ان سب کو ماننے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم سب ان سب کی تعویل کریں گے، یعنی کہ ان کا جو ظاہری معنی ہے وہ چھوڑ کر اس سے کوئی دوسرا معنی مراد لیں گے. اچھا دوسرا معنی کیا مراد لیں گے آپ؟ ہاتھ جہاں اللہ نے کہا ہے تو ہاتھ سے مراد قدرت. لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ میں نے اپنی قدرت سے جسے پیدا کیا تو اس سے جو نا کیا ہے اسے سجدہ کرنے سے کیوں رک رہا ہے؟ گویا ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے کہا. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے آنکھ کہا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے مراد نگرانی مراد لیتے ہیں. بھئی آپ نے اللہ کے لیے قدرت ثابت کیا، ہاتھ کی چھوڑ کر قدرت ثابت کیا، اور آنکھ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تو آپ نے آنکھ ثابت کرنا گوارا نہیں کیا اور اس کی جگہ آپ نے کیا ثابت کر دیا؟ نگرانی ثابت کر دی. اچھا قدرت اور نگرانی یہ دونوں صفات کیا انسان کی نہیں ہے؟ کیا انسان کو بہت سی باتوں پر قدرت نہیں حاصل ہے؟ اب یہ اٹھانے پر مجھے قدرت حاصل ہے، قدرت مجھے بھی تو حاصل ہے، نگرانی بھی انسان کرتا ہے نہیں کرتا ہے. تو آپ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تشبیہ ہو جائے گی کہہ کر آپ ید کا معنی قدرت سے کرتے ہیں اور عین کا معنی نگرانی سے کرتے ہیں. تو قدرت اور نگرانی بھی تو انسانوں کی صفات ہیں.
تو کیا اللہ تعالیٰ ان صفتوں میں انسان سے مشابہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ بہرحال کسی بھی صورت میں جب صحیح جو منہج، جو طریقہ قرآن مجید کی آیتوں کے سمجھنے کا اللہ کے رسول نے اور صحابہ وغیرہ نے جیسا سمجھا، اسے چھوڑ کر اگر کسی دوسرے طریقے سے سمجھنے کے لیے آئیں گے تو وہاں غلطیاں ہونا لازم ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو وہ چھوڑ کر بالکل جو نے کہا جیسے اللہ کے رسول نے سمجھایا اور اللہ کے صحابہ رسول نے جیسے سمجھا اسی طرح سے سمجھنے میں ہی عافیت ہے۔ صحابہ میں سے کبھی کسی نے ان سب کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنے لیے پنڈلی کہہ رہے ہیں، تو کیا اللہ کی پنڈلی ہماری پنڈلیوں جیسی ہے؟ یہ سب نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اپنے بارے میں بتا دیا، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مانند، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ تفسیر جو حضرت ابن عباس سے اس طرح سے روایت کی جاتی ہے کہ یوم یکشف عن ساق کا معنی یوم فیہ کرب و شدہ، یعنی ایسا دن کہ جس میں بڑا ہی کرب ہوگا، بڑی مشقت اور بڑی شدتیں ہوں گی۔ یہ اگر تفسیر ابن عباس تک پہنچتی نہیں ہے تو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں، اور اگر ابن عباس سے یہ بات مروی ہے، ثابت ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے کہ اس کا جو اصل معنی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، تو یہ تفسیر گویا کہ ابن عباس کو پہنچی نہیں، کیونکہ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیثیں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی صحابی کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، صحابہ میں سے کتنے صحابہ نہیں تھے سب اللہ کے رسول کے، کتنے صحابہ ایسے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہر وقت ہمیشہ حاضر رہتے، کہ سفر میں، حضر میں، جہاں بھی اللہ کے رسول ہوتے ان کی مجلسوں میں ہمیشہ ہوا کرتے۔ تو اس کے باوجود بھی کبھی کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے اللہ کے رسول کی پوری حدیثیں معلوم ہیں، اور کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکتا ہے یہ سب۔ تو اسی ضمن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ یعنی صحابی رسول حضرت ابن عباس کو گویا کہ وہ تفسیر جو اللہ کے رسول نے اس آیت کی وہ ان کو معلوم نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے اس کا معنی اور مطلب بیان کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن عباس کی یہ جو بات ہے اس آیت کے تعلق سے کہ وہ ایسا دن کہ جس میں بڑا ہی کرب اور بڑی تکلیفیں ہوں گی، قیامت کا دن کیا اس سے خالی ہوگا؟ جس دن قیامت قائم ہوگی یقیناً اس میں بہت ہی زبردست کرب بھی ہوگا، بڑی شدتیں ہوں گی، بڑی ہولناکیاں ہوں گی۔ تو گویا کہ معنوی طور پر ابن عباس کی یہ بات حدیث کے مخالف تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ تو اس طرح سے معنی کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تب بھی حضرت ابن عباس کی یہ بات کوئی حدیث کے مخالف تو نہیں، لیکن حدیث میں اللہ کے رسول نے اس آیت کی یہ تفسیر نہیں کی، بلکہ آپ نے ظاہری معنی ہی بتلایا کہ جس دن پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے یہی بتایا کہ ہاں وہ دن قیامت کا دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے، اس کے بعد سجدے کا حکم دیا جائے گا، تو جتنے مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں تو وہ لوگ سجدہ کر سکیں گے، اور ان کے علاوہ جتنے کافر وغیرہ ہیں یہ لوگ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، مگر ان کی پیٹھ اکڑی رہ جائے گی، ان کی پیٹھ فلیکسیبل نہیں رہے گی، اس وقت بالکل وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ جو نا ہمارے اپنے پاس صحابہ کی تفسیر یا کسی بھی اور نے تفسیر اگر کسی آیت کی بیان کرے اور اس میں اگر ہمیں قرآن ہی کی کسی اور آیت سے ٹکراؤ یا حدیث سے کہیں کوئی ٹکراؤ وغیرہ نظر آئے تو وہ چاہے کوئی بھی ہو اس کی بات ہم لینے سے ٹھکرا سکتے ہیں۔ اب اس کی یہاں ایک اور بھی مثال، یعنی کہ صحابہ، سب صحابہ کو اللہ کے رسول کی ساری باتیں معلوم نہیں تھیں، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کو بہت معمولی باتیں بھی نہیں معلوم ہوتی تھیں۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے یہاں پر دی گئی ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی صاحب، لیکن اس کے باوجود ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی بندہ کسی کے گھر جائے تو داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی جو طریقہ بتلایا گیا کہ 3 مرتبہ سلام کرے، السلام علیکم، یا تو سلام کرے، یا لوگ اگر اندر زیادہ جو نہ رہیں تو ایسی صورت میں دروازہ کھٹکھٹانا بھی ہو تو 3 مرتبہ کھٹکھٹانے کی بات بتائی۔ اگر 3 مرتبہ سلام کرنے کے باوجود جواب نہیں آیا، یا 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے آ کر، تو یہ بتلایا گیا کہ شاید وہ کسی اور کام میں مصروف ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو لوٹ جانا چاہیے۔ تو یہی بات بالکل حضرت عمر کے گھر پر یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کسی ضرورت سے حضرت عمر کے پاس پہنچے اور وہاں انہوں نے سلام کیا، 3 مرتبہ سلام کیا۔ حضرت عمر گھر میں آواز سن رہے تھے کہ ابو موسیٰ سلام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آہستہ سے جواب بھی دیا ہو، لیکن ابو موسیٰ 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے کہ باہر کوئی زور سے جواب بھی نہیں دیا اور آ کر کوئی پوچھا بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے اپنے ہی گھر سے کسی فرد کو بھیجا اور کہا کہ بھئی ابھی میں نے ابو موسیٰ کی آواز سنی تھی دروازے پر، جاؤ دیکھو ابو موسیٰ کو بلاؤ۔ باہر دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ موجود نہیں ہے، تو حضرت عمر ان کو بلا بھیجتے ہیں کہ جاؤ انصار کی مجلس میں ہو سکتے ہیں کہیں بیٹھے ہوں، ان کو بلا کر لاؤ۔ تو ابو موسیٰ جب آتے ہیں تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے کہ آپ آئے میرے دروازے پر اور پھر چلے گئے؟ تو ابو موسیٰ نے اللہ کے رسول کی وہ بات بتلائی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سن رکھا ہے کہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جائے۔ تو حضرت عمر ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی، تو فوراً انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ کیا آپ یہ اللہ کے رسول کے حوالے سے یہ بات بتلا رہے ہیں؟ اچھا ایسا کرو کہ آپ اس کا ایک اور بھی ثبوت پیش کرو، کیا کوئی اور بھی آپ کے ساتھ اس حدیث کو سنے ہو، اللہ کے رسول نے اجازت طلب کرنے کا یہ طریقہ بتلایا ہو، اس کے لیے مجھے اور ایک ثبوت پیش کرو۔ اور یہ حضرت عمر کی جانب سے حضرت ابو موسیٰ پر کوئی شک کرنے کی بات نہیں ہے صاحب، بلکہ جیسا کہ علماء بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے بات بتلائی کہہ کر بتاتے جائیں تو لوگ قبول کر لیں گے، تو اللہ کے رسول پر جھوٹ گڑنے کا دروازہ نہ کھل جائے، اس لیے لوگ ڈر ڈر کر بتلائیں۔ اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کر کے بتانے پر ہمیں کسی اور کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کرنا پڑے گا، یہ ان کے ذہن میں بات رہے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کی حفاظت کی خاطر حضرت عمر وغیرہ نے یہ جو طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی جب ان کے پاس اللہ کے رسول نے ایسے کیا یا اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا کہہ کر کوئی بات بتاتے، پکڑ لیتے ان کو کہ یہ جو بات بترائے اس پر تم ثبوت پیش کرو۔ تو اس کے بعد جب ثبوت پیش کر دیتے تو تب جو کیا کرتے ہیں، ہاں اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو ویسے ہی یہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت عمر نے کہا کہ آپ ثبوت پیش کیجیے، تو حضرت ابو موسیٰ دوڑ کر آتے ہیں، انصار کی مجلس جمی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں وہ آ کر بالکل ہانپتے کانپتے پہنچتے ہیں، تو صحابہ پوچھتے ہیں ان سے کہ بھئی کیا بات ہے ابو موسیٰ اشعری، آپ کانپ رہے ہیں؟ تو ابو موسیٰ بتلاتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے استئذان کی سنت بتائی، یعنی کہ اجازت طلب کرنے کا اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتلایا وہ میں نے ان کے سامنے پیش کیا، تو اب انہوں نے مجھے یہ کہہ کر دوڑایا ہے کہ اس کا ثبوت پیش کرو۔ تو وہاں جتنے بھی صحابہ موجود ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے کہ اجازت کا جو طریقہ آپ نے بتلایا تو ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے، اور ہم میں سے بہت ہی چھوٹے صحابی عمر میں جو کم عمر ہیں، ابو سعید خدری، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے ساتھ آئیں گے اور عمر کے پاس گواہی پیش کریں گے۔ تو ابو سعید خدری ان کے ساتھ جا کر حضرت عمر کے سامنے یہ بات بتاتے ہیں، تو پھر وہ مانتے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر خود ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ابو موسیٰ سے کہ ابو موسیٰ میں نے تمہاری بات میں شک نہیں کیا، لیکن میں یہ ڈرتا ہوں یا یہ میرا خیال ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہہ کر، جب معاملہ یہی ہے نا صاحب، صحابہ کے درمیان یہ بات عام تھی کہ جب بھی کوئی صحابی کسی اور صحابی سے بھئی اللہ کے رسول سے میں نے ایسے سنا یا اللہ کے رسول کو میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا کہہ کر جب بیان کرتے ہیں تو فوراً قبول کر لیتے دوسرے سب صحابہ. تو اس وجہ سے حضرت عمر نے یہ جو نا اپنا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی حدیث اگر بیان کرے تو فوراً ثبوت بھی پیش کریں ان کو. تو اب یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بھئی کسی گھر میں جائیں تو وہاں سے نا اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے، اتنے بڑے صحابی، لیکن یہ معمولی سی بات ان کو نہیں معلوم تھی. ایسی اور بھی بہت ساری جناب باتیں ملتی ہیں کہ جس میں ہم کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ہر کسی بھی صحابی کو اللہ کے رسول کی پوری باتیں، پوری حدیثیں معلوم نہیں تھیں، بلکہ تمام صحابہ سے مل کر ہی حدیثیں مکمل ہوتی ہیں. کسی صحابی کے پاس کچھ، کسی اور صحابی کے پاس کچھ، لیکن اتنی بات یقین کے ساتھ ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ضائع نہیں ہوئی. کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام جو آپ نے کیا ہو وہ دنیا والوں سے چھپ گیا ہو، کسی صحابی نے اسے دوسروں تک پہنچایا ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو بھی حدیث ہے، چاہے وہ قول سے متعلق ہو، فعل سے متعلق ہو، سب کی سب امت تک برابر پہنچی ہے. اور اس کے لیے اہل علم استدلال کرتے ہیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں جو بات بتلائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے ہی نصیحت کی کتاب اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ حدیث بھی محفوظ رہے، اس لیے کہ قرآن کی یہ تفسیر ہے حدیث. حدیث کی حفاظت کے بغیر حدیث اگر ختم ہو جائے تو پھر قرآن بھی جو نا سمجھا نہیں جا سکتا ہے، محفوظ نہیں رہ سکتا. تو قرآن کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ حدیث بھی محفوظ رہے. تو یہ صحابہ کے اقوال سے اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے تابعین سے بھی اگر تفسیر کسی آیت کی ملتی ہے تو ان کی بات کو بھی ہم مقدم رکھیں گے دوسروں کے باتوں کے مقابلے میں. یعنی تابعین کے بعد والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی کسی آیت کی تفسیر کو ماننے کی بجائے صحابی سے یا صحابی کے بعد تابعین سے اگر کوئی تفسیر ہم کو ملتی ہے تو ان باتوں کو ہم مقدم رکھیں گے. تو یہاں آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے اسے ویسے ہی مانیں گے، قرآن کی تفسیر اگر حدیث سے ہے تو اسے بھی ہم مانیں گے، لیکن صحابہ اور تابعین وغیرہ سے اگر قرآن کی تفسیر اگر ہم کو ملتی ہے تو ان باتوں کو ہم ان کے بعد والوں کی باتوں پر زیادہ ترجیح دیں گے، اس کو ہم پریفرنس دیں گے، اس کو مقدم رکھیں گے. مگر یہ ضروری نہیں کہ بالکل اسے ہم ویسے ہی مانیں. ہاں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں صحابہ سے جسے وہ اپنے اجتہاد سے بتا نہیں سکتے. ایسی اگر کوئی بات صحابی سے ہم کو ملتی ہے تو اسے ماننا ضروری ہوگا. غور سے سنیے کہ ایک ایسی کوئی بات صحابی بتائیں کہ جس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، یعنی اپنی عقل سے اپنی سوچ سے بتا نہیں سکتے، ایسی اگر کوئی بات صحابی سے ہم کو اگر ملتی ہے تو پھر وہ بات ماننا ضروری ہوگا. جیسا کہ کوئی صحابی کسی عمل کا ثواب اگر بتائیں کہ یہ عمل کرنے پر یہ ثواب ملتا ہے، تو کسی عمل کا ثواب بتانا کیا ہم اپنی عقل سے بتا سکتے ہیں کہ بھئی فلاں کام اگر کریں گے تو اس پر یہ
ثواب مل سکتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ عقل سے ہرگز کوئی نہیں بتا سکتا ہے، اسے بتانے کے صرف دو ہی ذریعے، یا تو اللہ بتائے یا اللہ کا رسول بتائے، ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ایسی کسی بات کو صحابی اگر بتائیں تو ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ صحابی، چونکہ صحابہ کی جماعت جھوٹ سے بالکل بری ہے، دین کے معاملے میں وہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتے ہیں، اس وجہ سے صحابی اگر کوئی ایسی بات بتاتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی تفسیر سے ہو یا دین کی کسی اور بات سے متعلق ہو، جس سے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں بتا سکتے بلکہ اللہ کے رسول سے سننے پر ہی وہ بتا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اس تفسیر کو یا اس بات کو ہم تسلیم کر لیں گے، ماننا ضروری ہوگا اس وقت۔ تو یہ یہاں تک کا جو نا ہمارا اپنا خلاصہ ہے کہ جس میں تفسیر کے لیے ہمیں کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے سمجھنا چاہیے، یہ باتیں ہم نے معلوم کی ہیں۔ اب اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بعض باتیں معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید کے کسی لفظ کا معنی اگر ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس معنی کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ وہی عربی زبان میں قرآن مجید کا یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ خود صحابہ بھی بہت سارے ایسے رہتے تھے کہ کبھی کبھی وہ عرب ہونے کے باوجود ان کو بھی کوئی کلمہ معلوم نہیں رہتا، ہم بھی، ہماری اپنی زبان ہے، اردو ہماری زبان ہے، لیکن کتنی ایسی ایسے الفاظ ہیں کہ اس کا معنی ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بہت عام ہوتی ہیں، معلوم ہوتی ہیں، کتنے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اردو کے ہونے کے باوجود ہم کو معنی معلوم کرنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، ڈکشنری میں ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی بالکل صحابہ کے زمانے میں بھی یہ چیز رہی ہے۔ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو بیان کرتے ہیں کہ ایک لفظ قرآن مجید میں فاطر استعمال ہوا ہے، فطر السماوات والارض بھی آیا ہے، فاطر السماوات والارض بھی آیا ہے، تو فاطر کا یہ معنی، یہ لفظ اس کا کیا معنی ہے خود ان کو نہیں معلوم تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ دو حضرات اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے اور وہ لوگ جھگڑ رہے تھے اور ایک کنویں کے بارے میں، تو اس کنویں میں ایک آدمی جو نا کہنے لگا کہ میں نے اس کنویں کو جو نا کھودا ہے، انا فطرتھا، یعنی کہ اس کنویں کو پہلی مرتبہ بنانے والا میں ہوں بول کے یہ ایک جو نا آدمی نے بتایا۔ تو تب حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ فطرہ کا کلمہ جب اس نے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اسے بنایا ہے، تو تب مجھے فاطر کے معنی معلوم ہوئے کہ فاطر السماوات والارض کا مطلب کہ ان کو بنانے والا، ان کو پیدا کرنے والا۔ تو اس طرح سے عربی زبان کے جو قرآن مجید کی جو بھی کلمات ہیں، ان میں سے کسی بھی کلمے کا معنی اگر معلوم نہ ہو، اس کا مطلب واضح نہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں ہم عربی زبان کے معنی اور مطلب بیان کرنے والی جو ڈکشنریاں وغیرہ ہیں تو ان کے ذریعے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ تو عربی زبان میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ کس معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ قدیم لوگ جدید عربی کے اندر نہیں سب، کیونکہ جدید عربی میں بھی اس کا بھی علماء حضرات، یعنی کہ خود جو علماء لغت ہیں کہ عربی زبان کس حد تک، یعنی کس زمانے تک کے لوگوں کی باتیں قابل قبول ہیں، اس کے لیے ایک پیریڈ ان لوگوں نے مقرر کیا ہے کہ فلاں دور تک کے لوگ جو عربی زبان بولتے رہے ہیں تو ان کی زبان وہاں تک ہی صاف زبان تھی۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں بھی بات بتلائی کہ عرب کے ساتھ بہت سے نان عربس بھی مل گئے، جس کی وجہ سے ان کی خود زبان بگڑ گئی، تو وہ وہاں سے جو مرحلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سے پہلے تک معلوم انہیں کہ مراد لیتے ہیں۔ سمجھیے کہ ایک 100 سال یعنی کہ اللہ کے رسول کے بعد 1 صدی تک کا زمانہ ہے کہ جہاں کے لوگوں کی بات
حجت کے طور پر کہ وہ اگر کوئی لفظ کسی معنی میں استعمال کیا تو وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے حجت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ خود ہماری اپنی ہجری 100 سال اس کے بعد کے لوگوں کی باتیں، وہ چاہے کتنا خالص عرب کیوں نہ ہو، ان کی باتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں عربی زبان کا بھی سہارا لینا ہمارے لیے درست ہے۔ تو یہی اصل طریقے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کا، کہ ہم یا تو قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن سے لیں گے، پھر اس کے بعد احادیث میں جو تفسیر قرآن مجید کی آیتوں کی آئی ہیں تو ان کو لیں گے، پھر اس کے بعد ہم صحابہ اور تابعین وغیرہ کے جو اقوال ہیں تو ان اقوال کو، ان کی باتوں کو مقدم رکھیں گے، پہلے ان کو لیں گے۔ تو یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے جس کا آپ کی اپنی کتاب کے اندر شاید تذکرہ نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، یعنی اپنی رائے سے قرآن مجید کی آیت کی، کسی بھی آیت کی تفسیر کرنا۔ اور یہ جو تفسیر ہے یہ قابل مذمت ہے، مذموم ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا، کہ کسی نے اگر قرآن مجید کی کسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی عقل سے کرے، صرف عربی زبان کا بھی سہارا نہ لے، نہ ہی اقوال صحابہ اور تابعین کے اقوال کا سہارا، کسی کا سہارا لیے بغیر اپنی دانش سے، اپنی ہی جو نہ صرف عقل سے اور اپنی رائے سے اگر قرآن مجید کی کسی بات کی وضاحت کرے تو ایسی صورت میں اگر وہ صحیح بھی کیوں نہ ہو جائے تب بھی اس نے غلطی کی، کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے طریقہ غلط اختیار کیا، تو یہ طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے یہ چیز مذموم ہو جائے گی۔ تفسیر بالرائے، جس کو کہ ہم اپنی عقل سے، انسان کہے کہ نہیں صاحب قرآن عربی زبان کی کتاب ہے، عربی زبان سے میں واقف ہوں، اس لیے میں قرآن مجید کی ہر بات بتا سکتا ہوں، یہ اگر کوئی دعویٰ کر کے جب بھی اس سے کوئی چیز پوچھی جائے تو وہ اپنی دانش سے، ہاں میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ معنی ہے، میرے خیال سے اس کا یہ معنی، میرے خیال سے کی بات نہیں چل سکتی ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کے لیے لازمی بات یا تو قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کرے، یا پھر احادیث کے ذریعے، یا پھر صحابہ اور تابعین وغیرہ کے اقوال کے ذریعے ہم کریں گے تو پھر یہ بات قابل قبول ہے۔ ورنہ اپنی خیال سے اور اپنی رائے سے کوئی اگر تفسیر کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں تک تفسیر ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے لے سکتے ہیں، یہ کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ اب ان کے علاوہ مزید اور بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے تعلق سے، جو آگے مزید ہمارے اپنی نشستوں میں انشاءاللہ، ہماری اپنی آگے کی بیٹھکوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو اب تک جو باتیں ہمارے ساتھ گزری ہیں تو ان میں اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو خواتین کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی لکھ کر بھیج سکتی ہیں، انشاءاللہ حسب علم جواب دیا جائے گا۔ قرآن سے شفا کے بارے میں سوال آ رہا ہے کہ قرآن سے شفا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ بھی شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ باطنی بیماریاں جو باطنی امراض کہلاتی ہیں
جیسے کہ شرک سے، شبہ سے، ان سب سے بھی قرآن مجید کے ذریعے شفا ہم کو ملتی ہے. تو ویسے ہی کچھ جسمانی ظاہری امراض تو ان سے بھی قرآن مجید کی آیتوں سے شفا جو نا ہم حاصل کر سکتے ہیں. انسان کو ظاہری طور پر لگنے والی بیماری جیسے کہ جادو ہے، جادو یہ ایک ظاہری بیماری ہے انسان کے جسم کو حاصل ہونے والا. اور اسی طرح سے کوئی زہر وغیرہ، کوئی زہریلا جیسے کہ بچھو ڈنک دیا یا سانپ نے ڈس لیا، تو یہ بھی انسان کو لاحق ہونے والی ایک ظاہری بیماری ہے. تو ان سب بیماریوں سے بھی قرآن کے ذریعے شفا حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول خود جب آپ کو جو نا جادو کا شکار ہو گئے تھے آپ، تو بارہا آپ صرف وہی معوذتین جن کو کہا جاتا ہے، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو یہ دونوں صورتیں بار بار پڑھ کر پھونکتے رہیں. تو اس وجہ سے آپ کو جو نا شفا حاصل ہوئی اس سے. تو اس کے ذریعے بھی جو نا آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے سورہ فاتحہ بھی ہے کہ یہ بھی اس کے ذریعے بھی شفا حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ ایک قبیلے کا سردار، اس کو جو نا سانپ نے ڈس لیا تھا، صحابہ کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی. ان لوگوں نے قبیلے والوں سے پہلے پوچھا تھا کہ بھئی ذرا ہماری کچھ میزبانی کر دیجئے، کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیجئے. تو وہ لوگ انکار کر دیے. تو یہ صحابہ کی جماعت بیچارے جا کر کہیں قیام کیے تھے. تو ابھی وہ لوگ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں کہ اسی قبیلے کے لوگ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، ہم نے بہت علاج کیا، کچھ بھی کیا، کچھ افاقہ نہیں ہو رہا ہے، آپ میں سے کوئی کچھ علاج جانتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں کیا بولے. تو اب یہاں پر صحابہ نے ان سے کہا کہ نہیں، ہم علاج تو کریں گے مگر ایک شرط پر کہ ہم کو اتنی بکریاں دینا، یہ کھانے پینے کی چیزیں یہ سب دینا بولے. پہلے انہوں نے یوں ہی عاجزانہ طلب کیا تو نہیں مان لے انہوں نے. تو اب یہاں پر جب ان کے قبیلے کا سردار جب اس کو سانپ نے ڈس لیا تو اب وہ لوگ انہی کے محتاج ہوئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم جو نا جانتے ہیں ان آپ کے سردار کو ہم جو نا شفا یعنی کہ بیماری ان کی دور کرتے ہیں مگر اس شرط کے ساتھ. پھر اس کے بعد وہاں جاتے ہیں اور وہ لوگ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر جو نا دم کر دیتے ہیں اور وہ جو نا بالکل صحیح ہو جاتا ہے بندہ. اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس جب یہ صحابہ آ کر اپنا واقعہ بتاتے ہیں تو اللہ کے رسول خود پوچھتے ہیں کہ تم کو کیا معلوم کہ سورہ فاتحہ میں یہ بھی جو نا چیز پائی جاتی ہے، یعنی اس میں یہ بھی تاثیر ہے کہ جادو تک جو نا یا زہر تک جو نا کیا سانپ کا زہر بھی اس سے جو نا دور ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول نے اسے برقرار رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اس سے سانپ وغیرہ کا زہر بھی دور ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید کے ذریعے جیسے باطنی بیماریاں دور ہوتی ہے تو ویسے ہی ظاہری بیماریاں اور جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صفت شفا بھی بیان کیا ہے. ہاں جی، نہیں سمجھ رہا ہوں. ساتھ کیا تھے؟ پڑھنے کے طریقے جو بیان کر رہے ہیں. ہاں جی، نہیں یہ تو بہرحال صحابہ کے زمانے میں یعنی اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت کے طور پر کہ وہاں کے جو عربی لوگ تھے ان لوگوں کے اندر خود ہے نا بولنے کا انداز الگ الگ ہوا کرتا تھا. جی جیسا کہ ہمارے اپنے لوگ ہی ہیں، اردو ہم بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بولنے والے فصیح بولتے ہیں، کوئی اور زبان میں ذرا بدل کر مختلف انداز جو ہوا کرتا ہے. تو اس کے ہی خیال سے اللہ تعالیٰ نے 7 طریقوں پر پڑھنے کی، یعنی یہ نہیں کہ جناب پورا قرآن ہی 7 طریقے پر پڑھنے کا جو نا یہ نہیں، بلکہ کچھ کلمات ایسے کہ جن کو 7 طریقے پر بھی جو نا پڑھا جا سکتا ہے. تو وہ طریقے بالکل آج بھی محفوظ ہیں. صحابہ کے زمانے سے ایک دم سے یہ چیز رہ کر جو نا آج تک بھی برابر یہ چیز چلی آتی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے قرآن کے تعلق سے کہ یہ صحابہ کے زمانے میں خود یہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول ایک طریقے سے پڑھا کر سکھاتے ہیں قرآن، تو دوسرے صحابی کو وہی آیتیں کسی اور طریقے سے ان کو پڑھا کر سکھلائے ہیں. تو صحابہ خود آپس میں جو نا اس وقت نا پریشان رہتے تھے.
خود حضرت عمر کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ان کے زمانے میں ایک سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں وہ کچھ آیتیں بدل کر پڑھ لیتے ہیں. حضرت عمر جو نا انتظار کر کے رہتے ہیں، نماز ختم جیسے ہی ہوتی ہے تو فوراً ان کو جو نا کیا ہے اپنی چادر نکال کے ان کو گلے میں باندھ کر کھینچ کر لاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس. اور اگر کہتے ہیں کہ بھئی پہلے چھوڑو کیا بات ہے حضرت عمر سے اللہ کے رسول کو کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ صورتیں مجھے جس طرح سے سکھائی ہیں تو یہ صاحب بالکل الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اچھا صاحب آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر نے پڑھا. پھر اس کے بعد دوسرے صحابی سے کہتے ہیں آپ کس طریقے سے پڑھے ہیں صاحب؟ تو وہ اپنے طریقے سے جیسا اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا تھا تو ویسے وہ پڑھے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ بھئی ایسے بھی نازل ہوا ہے، ایسے بھی نازل ہوا ہے. اور اس کے تعلق سے مزید اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، مگر اس وقت چونکہ اذان کا وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ بعد کی مجلسوں میں مزید انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ اور باتیں معلوم کرتے ہیں. تو آج کی ابھی اس وقت کی یہ مجلس اسی پر ختم ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.